ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی صاحب۔ کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مولانا صاحب نے ایک ٹی وی میں انٹرویو دیا ہے، وہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا۔ انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کی سیاست پر سوالات اٹھائے ہیں۔ آپ کا موقف کیا ہے پیپلز پارٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل میں نے مولانا صاحب کی وہ انٹرویو دیکھا جو انہوں نے ٹی وی کو دیا، ایک نئی چینل کو دیا، اس کو ہم ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کو آبی خواب خرگوش سے جاگے ان کو آج خیال آیا کہ یہ چیزیں ہوئیں جو چیزیں بالکل ہوئی نہیں، اور یہ مجھے بتائیں مولانا صاحب کہ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون تھے عدم اعتماد کے؟ انہوں نے آپ کو اور ان کو کہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بینیفیشری ہے۔ نہیں، عدم اعتماد کے بعد کیا مولانا صاحب کے بیٹے کمیونیکیشن کے منسٹر نہیں بنے؟ کیا ہاؤسنگ منسٹری ان کے پاس نہیں تھی؟ کیا مذہبی امور ان کے پاس نہیں تھی؟ کیا سفرہ ان کے پاس نہیں تھی؟ کیا گورنر خیبر پختونخوا ان کے پاس نہیں تھا؟ کیا خیبر پختونخوا کی پوری جو ہے کیبنٹ میجورٹی 90% ان کے لوگ نہیں تھے؟ اور پھر کیوں نکالے گئے؟ اس وقت جو داستانیں سنائی گئی کرپشن کی، وہ کس کے خلاف تھی؟ کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی؟ آپ بھی گورننس پہ سوال کرتی تھیں، باقی چند بھی گورننس پہ سوال کرتے تھے تو اس وقت۔ اور پھر جن دو اشخاص کا انہوں نے نام لیا، اور خاص کر انہوں نے جب جنرل فیض کا نام لیا، جنرل فیض تو ڈی جی ایس آئی نہیں تھے، وہ تو کور کمانڈر پشاور تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ لیکن یہاں پر افسوسناک عمل ایک اور ہے، آپ جب ہماری حکومت تھی 2008 میں یا اس کے بعد بھی، آپ نے ہمارے حکومت میں ہوتے بھی ہماری جو کردارشی ہمارے وہ کلپس دکھاتے تھے کہ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں فلاں جماعت کے خلاف۔ آج میرا پیمرا سے یہ سوال ہے کہ آپ نے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پہ پابندی لگا لی کہ اس کے کلپس نہ دکھائیں۔ آج دکھائیں نا کہ مولانا کے متعلق وہ کیا کہتا تھا، کیا کیا ہم نے تو پھر بھی ہم نے سیاسی تنقید کی ہے نا، اس نے اس کے متعلق جو ذاتی تنقید بلو دی بیلٹ باتیں کی ہیں، اچھی بات ہے، آپس میں انہوں نے سیاست میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا ایک دوسرے سے مطلب ہے کہ انہوں نے معافی یا معذرت کی؟ اب مشرقی اقدار اور مغربی اقدار مل رہے ہیں، یہودی ایجنٹ اور جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ حلیف بن رہے ہیں، اور حلیف بن رہے ہیں، کیسے منظر نامے سامنے آ رہے ہیں۔ مذہب نہیں، وہ یہودی ایجنٹ جو ہیں اب وہ پاک صاف ہو رہے ہیں، فرشتے بن رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے۔ پھر مولانا صاحب کو یہ بھی تو بتایا نا، جو انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا ایک زمانے میں، اور پھر دھرنے پہ آئے اور دھرنے اٹھائے، کس کی فرمائشی پروگرام تھا، اور پھر کس کی فرمائش پہ آپ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ آپ سے کمٹمنٹ بھی ہوئی تھی بقول آپ کے اس وقت کے۔ تو بہت سی چیزیں مولانا صاحب سوال کریں گے تو بہت سے جوابات ہمارے پاس بھی ہیں۔ سندھ میں ہارے، وہ ہارے خیبر پختونخوا میں ہیں، چیخ سندھ میں رہے ہیں۔ کس سے ہارے ہیں؟ کس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے؟ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جس کے پاس کی ساتھ کل رات کو بیٹھے ہوئے تھے، شیر و شکل ہو رہے تھے۔ ہم نے تو نہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ کے وی میں کس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا؟ مولانا کے بیٹے کس سے ہارے؟ مولانا خود کس سے ہارا؟ مولانا کے بھائی کس سے ہارے؟ انہی سے ہارے جن کے پاس کل۔ اچھا کنڈی صاحب، پی ٹی آئی کے ساتھ جو محبتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اچھی بات ہے، محبتیں بڑھیں، ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، بیٹھے ہیں آپس میں اور محبتیں بڑھائیں۔ نہیں، لیکن دونوں کی جانب سے اگر ہم بیک گراؤنڈز کی بات کریں تو دونوں کی جانب سے بڑے سخت بیانات دیے جاتے تھے، اور بانی پی ٹی آئی تو ان کو بڑے القابات سے بھی نوازتے تھے، اور اب ایک دم سے اتحاد اور مل کر تحریک چلائیں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ دونوں اقتدار کی لالچ میں اتنے جو ہیں وہ کیا الفاظ استعمال کروں، وہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کس طریقے سے ہم اسلام آباد کی راہداریوں میں پہنچے، ہمیں اقتدار ملے، ہمیں چیف منسٹر ملے، ہمیں پرائم منسٹرشپ ملے، ہمیں یہ ملے۔ اقتدار کے لیے دونوں کچھ کر سکتے ہیں، آج وہ پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا صاحب کی اگر ہم بات کریں، ہر دور حکومت میں مرکز نگاہ ہی رہتے ہیں اس طرح کے معاملات، کبھی کسی کے ساتھ اتحاد، کبھی کسی پاور کے ساتھ اتحاد۔ ایسی صورت میں جب کوئی پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو وہ ان پر پراپر یقین کر سکتی ہے؟ کیا مولانا صاحب ہیں اس تمام تر صورتحال پر پورے اترنے والے؟ کیا اتریں گے؟ 4 ایم این اے ان کے پاس، 4 ایم این اے ان کے پاس ہیں تو 4 ایم این اے کیا کر لیں گے؟ 7 ایم پی ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے پاس، 10 ایم پی اے ہیں ان کے پاس بلوچستان میں، کہ سندھ میں فارغ ہیں، پنجاب میں فارغ ہیں، اور واحد میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے اس وقت پورے 4 صوبوں میں ہمارے جو ہے پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن موجود ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اب انہوں نے اقتدار حاصل کرنے، ہر صورت میں اقتدار کی رات دیکھ رہے کہ میں کس طریقے سے اقتدار میں جا سکتا ہوں۔ اب جب الیکشن تھا تو ان کے بھائی جو کمپین تو خود کمپین کے لیے آئے نہیں، ان کے بھائی اور ان کے بیٹے کہہ رہے تھے ہماری تو بات ہو چکی ہے، مولانا صاحب صدر ہیں،
मौलाना साहब के भाई जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, फिक्र न करें, हमने तो सिर्फ प्रोसेस पूरा करना है, बाकी तो हमारे बक्स से भर दिए तो जाएंगे। कहीं कोई डील तो नहीं हुई थी? ये क्योंकि एकदम से वो नून लीग से नाला हो चुके हैं। पहले तो बहुत तारीफों के पुल बांधे जाते थे नवाज के देखिए साथ। बिल्कुल एक तासुर दिया जा रहा था और एक जो वहां पर प्रैक्टिकली मैं उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिस तरीके से उनके लिए काम किया जा रहा था, एक तासुर दिया जा रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि मौलाना साहब वाकई खैबर पख्तूनख्वा में शायद कोई हुकूमत बने, और लोगों को जिस तरीके से हाथ मरोड़ के इनके साथ शामिल किया जा रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां की पीटीआई के कैंडिडेट भी कहते थे कि मौलाना साहब आप ये इन सिविलियन और दूसरी इदारों को इस्तेमाल करके लोगों के हाथ न मरोड़ें और अपने साथ न शामिल करें, पुलिस से लोगों को गिरफ्तार करा के पार्टियां न तब्दील करवाएं। ये मेरी स्टेटमेंट भी थी और ये पीटीआई कैंडिडेट की भी स्टेटमेंट थी। क्या पीटीआई वो स्टेटमेंट वापस लेगी? मैं तो नहीं लूंगा। अच्छा मुझे कुंडी तो साहब, पता है अगर कि किस तहरीक किसने क्या शुरू किया। हो जाती है, कितना खतरनाक देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए अगले आने वाले दिन, और हुकूमत कितनी मुश्किलात देखेगी जो भी होगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्किल फैसला था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हम सपोर्ट करते। हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, सीसी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारे पास दो रास्ते थे, या हम अपोजिशन में बैठते और इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराते, या हम पीएमएलएन को सपोर्ट करते। हमने पीएमएलएन को सपोर्ट किया मुल्क की बेहतरी के लिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए, पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किया। और हमने कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम काबीना का अच्छा हिस्सा कुंडी नहीं साहब, बनेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठने की बजाय आईनी ओहदों को तरजीह दे रही है। पंजाब में गवर्नरशिप और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे की भी बात की जा रही है, डिमांड सामने आई है, तो ये वाले ओहदे क्यों, आईनी ओहदों की जानिब क्यों पीपल्स पार्टी जा रही है? देखें, हम प्राइम मिनिस्टर के उसमें, क्योंकि अगर हम अगर कंटेस्ट करेंगे तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसलिए प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन है, स्पीकर का है, चेयरमैन सेनेट का है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इस पे हम कंटेस्ट कर सकते हैं। हम कंटेस्ट करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे हमारे इत्तेहादी जमातें में सपोर्ट करेंगे। सीएमशिप बलूचिस्तान की हमारा हक बनता है, क्योंकि हम मेजोरिटी पार्टी है वहाँ पर। अगर हम पंजाब में और फेडरल में अगर पीएमएलएन को सपोर्ट करें जो मेजोरिटी पार्टी है, तो मेजोरिटी पार्टी बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स तो पार्टी है। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन बनने जा रहा है? वज़ीर आला सिंध? अब बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। ठीक, पाकिस्तान बहुत पीपल्स पार्टी की शुक्रिया आपका लीडरशिप ने कुंडी फैसला साहब, आपने करना है। वक्त दिया।